سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ علم کو فروغ دیا جائے اور جہالت کا خاتمہ کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ جس زمین پر بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جس بستی میں دین کا علم نہیں ہوتا وہاں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جہالت ایک ایسی وبا ہے جس کے سائے تلے ان گنت برائیوں، بے حیائیوں اور ان گنت گناہوں کو پروان چڑھنے کا موقع ملتا ہے، فحاشی اور عیاشی کو پلٹنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ غور کریں اور دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ زمانہ جو قرآن کریم کی آمد سے پہلے کا زمانہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کا زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں چاروں طرف برائیاں پھیلی ہوئی تھی، فتنہ فساد، قتل و غارت گری، ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنا، ایک دوسرے کا خون بہانا، الغرض ہر طرح کی برائی اس زمانے میں عام تھی۔ کوئی برائی ایسی نہ تھی جو اس زمانے میں نہ پائی جاتی، نہ لوگوں کی جان محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، نہ عزت و آبرو محفوظ تھی۔ ان کی بے حیائی کا عالم یہ تھا کہ وہ لوگ ننگے بدن، ننگے جسم، خانہ کعبہ کا طواف کرنا اپنے لیے عبادت سمجھا کرتے تھے، اور اس زمانے میں معصوم بچیاں اتنی مظلوم ہو کر رہ گئی تھی کہ وہ معصوم بچی جسے اس دنیا میں آئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، ایک ظالم باپ اس بچی کو اپنے لیے ذلت و خواری اور مسکنت کا توق سمجھ کر زندہ درگور کر دیتا ہے۔ عورت اتنی مظلوم اور بے بس ہو کر رہ گئی تھی کہ وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر جاتا، اس عورت کو منحوس سمجھ کر ایک تنگ و تاریک کوٹری میں داخل کر دیا جاتا جہاں اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ وہ عورت سڑ سڑ کر حال سے بے حال ہو جاتی۔ ان کی درندگی اور ان کی بے حیائی کا عالم یہ تھا کہ وہ لوگ 4 مہینوں کے علاوہ، اشہر حرم کے علاوہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرنا، ایک ملک سے دوسری ملک کا سفر کرنا اپنے لیے ہلاکت کا سبب سمجھا کرتے تھے۔ انہیں خدشہ یہ لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا قافلہ کسی دوسرے ملک میں چلا جائے اور وہاں اسے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنا دیا جائے۔ ان کے باطلانہ عقائد اور مشرکانہ عقائد کا یہ عالم تھا کہ جہاں بھی کوئی طاقتور چیز نظر آتی اسی کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے۔ بتوں کے اتنے دل دادا تھے کہ ہر خاندان والوں نے، ہر قبیلے والوں